बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला आलिहि व सहबिहि अजमाईन। इन्ना रब्बका लबिल मिर्साद। तो मैंने आपको इन्ना की बात तो बता दी, ऐसा है ना। इन्ना के बाद लाम की बात मैं ज़रा ये लूँ। बका लबिल मिर्साद। अम्मल इंसान इज़ा मा इब्तलाहु रब्बुहु फ़अकरमहु व नअमहु फ़यक़ूलु रब्बी अकरमन। व अम्मा इज़ा मा इब्तलाहु फ़क़दर अलैहि रिज़्क़हु फ़यक़ूलु रब्बी अहाना। ठीक है ये, या कोई इसमें वो तो नहीं है अब्दुर्रऊफ, कोई मिस्टेक तो नहीं है इसमें, सही लिखा मैंने। अच्छा, ये मज़मून के लिहाज से इन्ना रब्बका लबिल मिर्साद का ताल्लुक पिछली आयत से है। मज़मून के एतबार से जब हम इनका मज़मून बयान करेंगे तो इनका ताल्लुक जो बनता है वो पिछली आयत से है। यहाँ तक के बाज़ लोगों ने यहाँ तक के भी कहा कि इन्ना रब्बका लबिल मिर्साद यही जवाब कसम है वल फज्र का। तो दो सूरतें मैंने आपको बताई थी, तीसरी सूरत बाज़ लोगों ने ये भी बताई। उसके बाद फ़अम्मल इंसानु, तो अम्मा का माना आपको मालूम है, जहाँ तक इंसान की बात है। यानी इससे पहले देखें अल्लाह ताला ने कसम उठाई फजर की, वो अम्मा इज़ा मा इब्तलाहु, अच्छा रब्बुहु नहीं, ठीक है, बाकी ठीक है, सही। तो अल्लाह ताला ने फिर वहाँ पर कसम के बाद तीन कौमों का जिक्र फरमाया कि उन्होंने सरकशी की और अल्लाह ताला ने उनके ऊपर अजाब का कोड़ा फेंका। और फिर अल्लाह ताला ने फरमाया कि आपका रब तो गाफिल नहीं है। फिर उसके बाद अब अल्लाह ताला ने वो जो कौमें थीं उनसे हटकर एक आम इंसान का मिजाज बताया। यहाँ एक आम इंसान की तबीयत बताई। इंसान की जो अपनी तबीयत है वो तबीयत शुक्र वाली नहीं, वो नेमत का शुक्रिया अदा नहीं करता। और अल्लाह ताला ने बहुत सारी जगहों पर फरमाया कि अल्लाह ताला ने इंसान को नाशुक्रा पैदा किया, वो नाशुक्रा है। कफूरा, वो कुफ्र करता है, मतलब नेमतों का कुफ्र करता है, मतलब एहसान का इनकार करता है। और यहाँ पर अल्लाह ताला ने फरमाया फ़अम्मल इंसानु, जहाँ तक इंसान की बात है, यहाँ सिर्फ मुसलमान
اور غیر مسلم کی بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو ماننے والے یا غیر ماننے والے کی بات نہیں، انسان کی طبیعت کی بات ہے۔ اذا ما ابتلاہ، جب اس کو آزماتا ہے اس کا رب، فاکرمہ، تو اس کو عزت دیتا ہے، اور ونعمہ، اور اس کو نعمتیں دیتا ہے، تو وہ کہتا ہے میرے رب نے مجھے میرا سر فخر سے بلند کر دیا، مجھے تو بہت عزت دی، ایسا ہے نا، یعنی پھر بہت بڑا گھر کے اوپر لکھ دیتا ہے ھذا من فضل ربی، تو مطلب اب وہ رب کا شکریہ ادا کرتا ہے۔ اور یہ بھی انسان کی وہ قسم ہے کہ وہ جو شروع کے ہم نے اقسام پڑھی اس سے ہٹ کر ہے، وہاں پر انسان سرکشی کرتا ہے۔ وہاں پر تو یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کو نعمت دیتا ہے، کسی کو صحت دیتا ہے، کسی کو عزت دیتا ہے، تو وہاں پر وہ سرکشی کرتا ہے، وہ اپنے رب کو بھول جاتا ہے، پھر وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ سارا کام تو میں نے ہی کیا ہے، یہ تو میری وجہ سے ہوا، اور یہ میں جو ترقی کر رہا ہوں یہ تو میرے اندر کوئی خاص بات ہے جو دوسروں کے اندر نہیں ہے اور میں اس لیے کر رہا ہوں، تو وہ میں کرتا ہے یہاں پر تو۔ لیکن یہاں پر اس قسم کی جو انسان کی بات ہے وہ میں تو نہیں، لیکن پھر بھی وہ یہ سمجھتا ہے کہ میرے رب نے مجھے بہت عزت دی۔ تو لیکن ایک اور قسم کا انسان بھی ہے، اور وہی انسان بھی ہو سکتا ہے، اسی انسان کو جو عزت ملی، جو شہرت ملی، جو رزق ملا، جو دنیا کی آسائشیں ملی، جب اللہ تعالیٰ اس سے رزق واپس لے لیتا ہے، وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ وَإِذَا مَا ابْتَلَاهُ، جب اللہ تعالیٰ اس کو آزماتا ہے اور تنگ کر دیتا ہے اس کا رزق، تو پھر وہ کیا کرتا ہے، کہتا ہے کہ میرے رب نے مجھے رسوا کر دیا۔ اب وہ پھر رب پہ کہ رب نے مجھے رسوا کر دیا، یعنی ایسے لوگ ہیں دنیا میں کبھی وہ شکر ادا نہیں کرتے۔ ہم نے بہت سارے لوگ دیکھے ہیں، جب بھی پوچھ لینا اس سے، جب بھی کوئی بات کر لے تو ایک ہی بات ہوتی ہے کہ پوچھ لینا، ویسے بڑی عمر کے زیادہ لوگ ہوتے ہیں، انکل کیسی طبیعت ہے، بیٹا بس تو چھوڑیں، حال تو اچھا نہیں ہے۔ عورتیں تو بہت زیادہ کرتے ہیں، بس بیٹا رہنے دینا، بس میں کیا بتاؤں آپ کو، میری حالت بس۔ کبھی بھی کوئی شکریہ کا منہ سے لفظ نہیں نکلتا۔ نوجوان بھی ہوتے ہیں اور ایسے الفاظ استعمال کرتے ہیں کہ جو انسان اسلام سے بھی خارج ہو جائے، ایسے کہتے ہیں ہمارے زندگی میں دکھ کہاں لکھا ہے، سکھ کہاں لکھا ہے، سکھ کہاں لکھا ہے، مطلب ایسے لفظ بھی کہنے کا مطلب تو یہ ہے کہ کہاں لکھا ہے، مطلب لکھنے والے کا ہی قصور ہے، کوئی ایسا ہے نا، ہماری قسمت میں سکھ کہاں لکھا ہے، مطلب جو لکھنے والا ہے، کیونکہ قسمت لکھنے والا تو اللہ ہی ہے نا، ہماری قسمت کہاں ایسی، تو قسمت اللہ تعالیٰ نے بنائی۔ قسمت کو گالی دینا، قسمت کو، مقدر کو گالی دینا، اس کو برا بھلا کہنا، در حقیقت یہ اللہ تعالیٰ کی ناشکری ادا کرنا ہے۔ نعمتوں کا ذرا نعمتوں کو دیکھ لیں یا گن لیں تو کتنی نعمتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی۔ اللہ تعالیٰ نے کسی آیت کے بعد بھی تو کتنی نعمتیں ہیں پاس، اور تھوڑی سی تکلیف آ جائے، اس تکلیف کو اگر نعمتوں کے مقابلے میں اگر ہم رکھ دیں تو شاید وہ ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں میں سے کوئی ایک حصہ بھی نہیں بنتا۔ نعمتوں کا قدر آپ جاننا چاہیں تو کسی ہسپتال میں چلے جائیں، ذرا وہاں پر دیکھ لیں کہ کیا وہاں پر کیا اور کتنی بیماریاں ہیں، اور ذرا صرف ڈپارٹمنٹ پوچھ لیں نا، دیکھ لیں، ذرا گھوم لیں، ایسے گھوم لیں۔ اور اسلام کے اندر جو ہے نا وہ عیادت بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی عبادت ہے، اور اس لیے ہی عبادت ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ دوسرے مسلمان کو یہ احساس دلانا ہے، اس کی جو تکلیف ہے اس کو کم کرنا، اور اس سے بڑھ کر بات یہ کہ جو اس پر تکلیف پہنچی ہے، اس کو پہنچی ہے، ہو سکتا ہے وہ مجھے بھی پہنچ سکتی ہے، تو اگر مجھے ہو گئی تو پھر کیا ہوگا، تو یہ یاد دلانا ہے۔ تو ذرا دیکھ لیں آپ کہ ڈپارٹ دیکھ لیں ہاسپٹل میں، بڑے کبھی جناح ہاسپٹل میں چلے جائیں، کبھی سول ہاسپٹل میں چلے جائیں، اور پھر ان کے اندر کتنی چیزیں ہیں۔ ایک مثال کے طور پر صرف آنکھوں کا ہے تو اس کے اندر ذرا دیکھ لیں کتنی اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں سب چیزوں سے محفوظ رکھا ہے، اور ہمیشہ رکھے تو انسان کو نہ نعمتوں کی نہ قدری نہیں کرنی چاہیے، نہ شکرا نہیں بننا چاہیے۔ تو
اب ذرا لفظوں کی طرف آئیے آپ. ہم نے یہ کہا کہ یہ جو لام ہے نا، یہ لام تاکید کا ہے، اور اس کو آنا چاہیے تھا یہاں پر لا ربک، اس کو یوں ہونا تھا لا ربک بالمرصاد، آپ کا رب نگہبان ہے. نگہبان ایک آسان فہم معنی کر رہا ہوں، ورنہ اس کا اصل معنی یہ ہے کہ وہ ہم نے کیا لفظ استعمال کیا تھا، ٹیلیسکوپ، یعنی وہ نگرانی کر رہا ہے، وہ ہر وقت ہاتھ میں لگا کے بیٹھا ہے. تو انا حرف مشبہ بالفعل ہے اور یہ مبنی ہے فتح پر، اور اس کو اسم چاہیے جو اصل میں مبتدا ہوتا ہے اور وہ مرفوع ہوتا ہے، اور جب انا آتا ہے تو کیا کرتا ہے، وہ نصب دیتا ہے. اور جو خبر ہے وہ ظاہر ہے کہ وہ مبتدا کی خبر مرفوع ہوتی ہے، اور جب انا آئے گا تو اس کی خبر منصوب ہو جائے گی. تو نواسخ میں سے ہے، اور ربا اس کا اسم ہے اور یہ منصوب ہے، اور علامت نصب فتح ظاہر آخر میں ہے چونکہ یہ اسم مفرد ہے اور مضاف بھی ہے. اور کاف ضمیر کیا ہے، مضاف الیہ. اور ضمیر کی بات جو ہے اس سے پہلے ہم نے بار بار بتائی کہ ہم کیا کہیں گے، ضمیر مجرور متصل محل جر مضاف الیہ اور مبنی علی الفتح ہے. مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر کیا ہوگا، یہ کا اسم ہوگا. اور لام مزحلقہ، یہ بتایا تھا نا آپ کو، مزحلقہ پھسلا ہوا. اور با حرف جر ہے، لام حرف ہے مبنی ہے فتح پر، اور با یہ حرف جر ہے. اور مرصادی مجرور با حرف جر سے، اور علامت جر کسرہ ظاہرہ آخر میں ہے چونکہ یہ اس میں مفرد ہے. تو جار اپنے مجرور سے مل کر کیا ہو جائے گا، یہ متعلق ہوگا محذوف کے. جو ہے کا معنی کر رہے ہیں نا، نگہبان ہے، اللہ تعالیٰ مرصاد ہے، ضرور ہے، وہ جو ہے تو یہ اس کا تعلق کس سے بنے گا، موجود ان سے، کائن ان سے. بے شک آپ کا رب مرصاد. جار مجرور متعلق ہو جائے گا محذوف کے، جو خبر بنے گی انا کی. تو انا حرف مشبہ بالفعل اپنے اسم اور خبر کے ساتھ مل کر جملہ اسمیہ خبریہ اور استئنافیہ ہوا. واضح ہے نا یہ؟ بالکل ایسا ہے، یعنی کوئی بھی مناسب ناظرن، اصل میں مرصاد کا معنی ہی وہی ہے نا. ناظرن سے تو مرصاد بہت آگے ہے نا، یعنی میں نے آپ کو بتایا تھا ناظر کا مطلب تو سارے خالی دیکھنے والا ہے نا. تو مرصاد کا مطلب تو نگرانی کرنے کا بھی آلہ، تو یہ معنی اس سے بھی زیادہ ہے. تو ہمیں صرف ہے کا معنی اصل میں دینا ہے، موجود وغیرہ کائن کچھ اس ٹائپ کی لفظ ہمیں بتانے ہیں. واضح ہے نا یہ جملہ؟ فَأَمَّا، تو فا جو ہے نا، یہ فا استئنافیہ ہے، اور اما جو ہے کیا ہے، یہ حرف شرط. اس کو کیا کہتے ہیں، حرف شرط اور تفصیل. تفصیل مطلب کسی بات کسی بات کو مزید آگے بڑھانا ہو تو پھر ہم، اور اردو میں بڑی آسان سا جو لفظ ہے نا، جہاں تک اس کی بات ہے تو مطلب ایک بات ہو گئی، اب ایک اور بات ہم شروع کرنے جا رہے ہیں. لیکن شرط بھی ہے، اس کا جواب بھی ہوگا جہاں تک انسان کی بات ہے. تو الانسانو کیا ہوگا، تو اس کے بعد جو لفظ آتا ہے وہ مبتدا ہوتا ہے، اما کے بعد، اس اما کے بعد. تو الانسانو کیا ہوگا، مبتدا ہے، اس لیے یہ مرفوع ہے. اور علامات رفع کیا ہے اس کا، ضمہ ظاہر آخر میں، کیونکہ یہ بھی اس میں مفرد ہے.
اور پھر اس کے بعد اذا، جب آزماتا ہے، جب آزماتا ہے تو وہ کہتا ہے. تو اذا کیا ہوگا پھر؟ ظرف زمان مبنی علی السکون ہے اور شرط کا معنی ہے. اس کے اندر جو ہے نا وہ شرط کا معنی ہے. اچھا، یہ جو ظرف ہوتا ہے نا عام طور پر یہ ظرف ہے نا، تو اس کا جو جوابی شرط ہوتا ہے یہ متعلق اس کے ہوتا ہے. صحیح، جو جوابی شرط ہوتا ہے نا یہ متعلق اس کے ہوتا ہے. عام طور پر یہی صورتحال ہے. تو مطلب یہ کہ یہ متعلق کس کے ہوگا؟ اس کا جوابی شرط کیا بنے گا؟ نہیں، یہ تو معطوفہ ہے جملہ. فَيَقُولُ، جب آزماتا ہے اس کو تو وہ یہ کہتا ہے. فَيَقُولُ، تو یہ اس کے متعلق ہوگا. واضح ہے نا؟ اصل میں یہ بات یقولو سے پہلے لے کر آ سکتے ہیں. جہاں تک انسان کی بات ہے تو وہ کہتا ہے آزمائش کے وقت. اصل میں بات یوں ہے، صحیح نا؟ جہاں تک انسان کی بات ہے، یعنی جو جواب ہم جس کے متعلق کرتے ہیں نا، تو آپ کو پتہ ہے وہ پہلے ہوتا ہے. وہ پہلے ہوتا ہے نا، جار مجرور ہم کہتے ہیں تو وہ پہلے ہی ہوتا ہے. تو اس کی اصل میں جگہ پہلے ہے، یہ لفظوں میں بعد میں چلا جاتا ہے. جگہ پہلے کیسے ہے؟ جہاں تک انسان کی بات ہے تو وہ کہتا ہے ابتلا کے وقت، کیونکہ ہم اس کو مضاف مضاف الیہ کرتے ہیں نا، تو وہ کہتا ہے ابتلا کے وقت. کیا کہتا ہے؟ کہ میرے رب نے مجھے بہت عزت دی. بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ تو اذا ظرف زمان مبنی کس پر ہے؟ سکون پر. اور محل کیا ہوگا اس کا؟ اپنا محل نصب ہوگا چونکہ ظرف ہے نا. اور شرط کا معنی ہے اس کے اندر متضمن بمعنی شرط کہتے ہیں ہم. اور متعلق ہو جائے گا یہ یقولو کے. اور ما جو ہے نا یہ زائدہ ہے. جب اسے آزماتا ہے اس کا رب، دیکھ رہے ہیں ما زائدہ. اذا کے بعد ما زائدہ بہت آتا ہے. اذا کے بعد ما زائدہ آتا ہے. ایک اور زائدہ بھی آپ نے پڑھا تھا، یاد ہے آپ کو؟ کہاں پڑھا تھا؟ ایک ما کافہ بھی ہے. ما کافہ بھی زائدہ ہوتا ہے، لیکن ما کافہ اور اس کا فرق یہ ہے کہ یہ عمل سے نہیں روکتا، یہ عمل سے نہیں روکتا. اور جو کافہ ہوتا ہے نا وہ عمل سے بھی روک دیتا ہے. ذرا دیکھیں، انما المؤمنون، یہ ہے نا انما المؤمنون، اس نے انا کا عمل روک دیا. المؤمنون مبتدا ہے، اس نے انا کا عمل جو ہے نا اس ما نے روک دیا. انا جو ہے نا وہ اس کے بعد مبتدا ہے. یہ کافہ ہے، یہ انا کے بعد آتا ہے. لیکن وہ جو زائدہ ہے وہ عمل سے نہیں روکتا. اور وہ کیا تھا؟ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ. تو یہ دیکھیں رحمتن جو زیر تھی اس کی کس کی وجہ سے تھی؟ بے کی وجہ سے. اور یہ زائدہ تھا. فَبِ رَحْمَةٍ، اصل میں پڑھ کے دیکھیں فَبِ رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ. تو ما زائدہ ہوا، حرف ہے یہ بھی، تو مبنی علی السکون ہوگا. ابتلا، ابتلا کا جو لفظ ہے اس کو ہم لکھتے ہیں یوں، الگ لکھیں گے نا تو یوں ہوگا. ابتلا فعل ماضی ہے، یہ فعل ماضی ہے. اور معنی ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم حال کا معنی کر رہے ہیں. اور کیوں کر رہے ہیں؟ چونکہ اذا ہے نا، تو جب اذا آتا ہے ماضی پر تو معنی جو ہے نا اس کا وہ پریزنٹ یا پھر فیوچر کی طرف چلا جاتا ہے. اذا تو ابتلا کیا ہوا پھر؟ فعل ماضی. اور مبنی کس چیز پر ہے؟
جی فتح تقدیری ہے، فتح مقدرہ ہے تعذر کی وجہ سے، یعنی فتح مقدرہ ہے یہاں پر ابتلا کے اندر تعذر کی وجہ سے. اور اس کا فاعل کیا ہوگا؟ ہاں رب آ رہے ہیں، آگے آ رہا ہے، تو ہو کیا ہوگا؟ ہو ضمیر منصوب متصل، منصوب متصل محل نصب مفعول بہ، منصوب متصل فی محل نصب کیا ہوا؟ مفعول بہ. ازماتا ہے کس کو؟ اسے، یعنی اس کا مرجع کیا ہوگا؟ انسان. جب آزماتا ہے انسان کو تو رب ہوگا اس کا فاعل، تو اس لیے یہ ہے مرفوع، فاعل ہے تو اس لیے یہ مرفوع ہے. اور علامت رفع کیا ہے اس کا؟ ضمہ ظاہرہ آخر میں، کیونکہ اسم مفرد ہے. اور یہ ہے مضاف، اور ہو ضمیر مضاف الیہ. پوری بات کیسے بتائیں گے ہم؟ ضمیر مجرور متصل، ضمیر مجرور متصل اور محل جر مضاف الیہ. مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر ہوگا فاعل ابتلا کا، اور ابتلا فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ خبریہ بن کر کیا ہوگا؟ محل کیا ہوگا؟ محل ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ محل جر ہوگا. کیوں؟ اضا کی وجہ سے. اچھا اب پھر یاد رکھیے اضافت ہے یہ، اور ہم نے یہ کہا تھا کہ یہاں پر جملے کے اضافت کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کا مصدر نکال لیں، تو یہ ہوگا جملہ الانسان یقول، الانسان یقول. اور اذا کا لفظ کیا لکھتے ہیں ہم؟ مدت یا وقت، وقت. اور وقت کے بعد کیا لکھیں گے؟ ابتلا کا مصدر لکھ دیں، ابتلا کا مصدر لکھ دیں اور اس کو انسان کو ساتھ ملا دیں. وقت ابتلائہ، یہ ہے وقت ابتلائہ. یہ جو ہم نے ابتلائہ کیا ہے نا، دیکھیں آپ، ہم نے یہ اذا ہے، تو اب یہ مضاف اور یہ مضاف الیہ. سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں؟ یہ جو جملہ ہے، یہ جملہ، تو اس کو ہم نے کیا کیا تھا؟ مضاف الیہ. اور اذا کیا ہے؟ مضاف. تو یہ جو جملہ ہے مضاف الیہ، یعنی یہ محل انجر ہے، تو اس کا مصدر نکالتے ہیں، اور مصدر نکال کر اذا کو وقت کا معنی دے کر تو ہماری بات یوں بن جاتی ہے الانسان یقول وقت ابتلائہ. اس کا اصل مفہوم جو ہم نے ترکیب کی ہے وہ اس معنی میں ہے کہ انسان کہتا ہے آزمائش کے وقت، اپنی آزمائش کے وقت. واضح ہے نا؟ اور وہ یقولو جو اس کے متعلق کر رہے تھے، تو وہ اصل اس کا جگہ بھی اس طریقے سے پہلے ہو جائے گی. اور اذا جو متعلق ہو جائے گا وہ کس کے ہو جائے گا؟ یقولو کے. واضح ہوا کہ نہیں ہوا؟ تو فَأَكْرَمَهُ، فَأَكْرَمَهُ، تو فا حرف عطف ہے یہاں پر، اور اس کا عطف کس پہ ہوگا؟ ابتلا پر. اس کا عطف بھی اسی ابتلا پر ہے. اور اکرما کیا ہوگا؟ فعل ماضی، باب افعال کا یہ فعل ماضی ہے اور مبنی ہے فتح پر. فعل ماضی ہے نا،
اور اس کا فائل کیا ہوگا پھر؟ آگے نہیں آ رہا، تو کیا ہوگا؟ ہوا ضمیر ہوگی، یہاں پر ہوا ضمیر ہوگی جو لوٹے گی کس کی طرف؟ ہاں، رب کی طرف۔ اور اس ضمیر کو کیا کہتے ہیں؟ مرفوع متصل۔ مستتر جوازن، جائز الاستتار۔ تو ہو ضمیر محل نصب منصوب متصل، ضمیر منصوب متصل، محل نصب مفعول بہ۔ ہو ضمیر جو ہے نا یہ کیا ہے؟ مفعول بہ ہے۔ اور ضمیر کون سی ضمیر ہے؟ یہ منصوب متصل ہے یہ۔ اور فعل اپنے فاعل اور مفعول کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوفہ، اور محل کیا ہوگا اس کا؟ محل جر ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ جس جملے پر اس کا عطف ہوا ہے تو وہ جملہ بھی محل جر ہے مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے، تو اس کا بھی وہی ہوگا۔ یعنی اگر ہم اس کو بیچ میں ہٹا دیں، اس جملے کو ہٹا دیں، تو اس میں کیا ہوگا؟ تو اس میں یہ ہوگا کہ اگر اس کو ڈائریکٹ پڑھیں فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا أَكْرَمَهُ، اذا ما اکرمہ، جب اللہ تعالیٰ انسان کو عزت دیتا ہے تو یوں ہو جائے گا۔ واضح ہو گیا نا؟ یہ جملہ بہت آسان سی بات ہے۔ وَنَعَمَهُ، تو یہ بھی حرف عطف اور اس کا بھی معطوف وہی ہے، اس کا بھی جو معطوف علیہ ہے وہ بھی وہی ہے۔ اور نعم فعل کون سا ہوا؟ فعل ماضی ہے، یہ باب تفعیل کا ہے، فعل ماضی ہے اور مبنی یہ بھی فتح پر ہے۔ نعم، اور اس کے اندر اس کا فاعل کہاں ہے؟ ہوا ضمیر ہے، اور اس کا بھی مرجع وہی رب ہے، اور اس میں بھی ہوا میں وہی بات کریں گے جو یہاں پر ہوا میں ہم نے کہا، ضمیر مرفوع متصل مستتر جوازن یا جائز الاستتار، ٹھیک۔ اور ہو ضمیر یہاں پر بھی وہی ہوگا جو یہاں پر ہے، ہو ضمیر منصوب متصل محل نصب مفعول بہ، اور پھر فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ خبریہ بن کر معطوف ہوا ابتلا پر، اور محل اس کا بھی وہی ہوا، مطلب جر۔ واضح ہوئی نا بات کہ نہیں ہوئی؟ فَيَقُولُ، تو وہ کہتا ہے، تو یہ فا یہ جواب شرط ہے، کس کی؟ اما کی۔ جو اما شرط ہے نا یہ رابطہ ہے، یعنی ہم اس کو یعنی جواب شرط کے لیے جو ہم اس کو استعمال کہہ رہے ہیں، اس کو جواب شرط یقولو ہے، جواب شرط اور شرط کے درمیان میں رابطہ ہے، جو ہم اردو میں تو کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ تو وہ کہتا ہے، تو یقولو کیا ہوگا؟ یقولو فعل ماضی، فعل مضارع ہے، الحمدللہ، یقولو مضارع ہے، اور کیا ہے اس کا فاعل؟ اچھا، فعل مضارع ہے تو پھر کیا ہوا؟ مرفوع ہوگا یا منصوب یا مجرور؟ مرفوع ہوگا۔ مرفوع اس لیے ہوگا کیونکہ یہ انسان کی خبر ہے، انسان کی خبر ہے، عوامل سے خالی ہے، تو انسان کی خبر بھی تو ہے، مبتدا کی خبر بھی تو ہے، انسان کہتا ہے تو خبر ہے اس کی، تو پھر مرفوع کیوں نہ ہوا؟ خبر تو مرفوع ہوتی ہے نا۔ کیا ہوا؟ محل رفع ہوگا، محل رفع ہوگا، کیونکہ جو عوامل ہے نا فعل مضارع کے، وہ خبر ہونا نہیں ہے، وہ تو اسم کا ہے۔ خبر ہونا، مبتدا ہونا، وہ کس کا عامل ہے؟ وہ اسم کا ہے، فعل مضارع کا نہیں۔ فعل مضارع کا کیا ہے؟ عوامل سے خالی ہونا،
فعل مضارع مرفوع کب ہوگا؟ بس صرف ایک بات اور کوئی بھی نہیں. تو عوامل سے خالی ہے اس لیے یہ مرفوع ہے، اور علامات رفع جو ہے نا اس کے آخر میں ضمہ ظاہرہ ہے، اس میں نظر آ رہا ہے، اور اس کا فاعل ہے رب. رب اس کا ہوگا فاعل، اور یہ ہوگا مرفوع، اور علامات رفع کیا ہوگا؟ ضمہ. ضمہ. اب یہاں پر تو ظاہر میں نے لکھ دیا ہے لیکن یہاں پر ہے ہی نہیں ظاہر. یہاں پر دیکھ رہے ہیں نا آپ، ہونا تو یہ چاہیے تھا لیکن جب یا آئے گی نا تو کیا ہو جائے گا؟ پھر یہ مقدر ہوگا. ضمہ مقدرہ ہے، اور وہ یہ بے پہ جو نظر آ رہا ہے یہ نہیں، وہ جو یا ہے نا اصل میں اس پہ ہے. جی بالکل غلامی کی طرح ہے، کیونکہ یہ قلمی کی طرح ہے. مقدر کیوں ہے؟ جی اضافت کی وجہ سے، اور اس کی جو اصل بات ہے وہ کہتے ہیں کہ اس کا جو جگہ ہے نا اس کی وہ پہلے سے مشغول ہے. یہ بے کے اوپر، یا کے اوپر نہیں، سوری میں نے یا کا کہا، وہاں پر یا نہیں، یہ یہاں پر یہ بے پر ہے. یہ جو ہے یہ پہلے جگہ اس کی مشغول کیوں ہے؟ اعراب پہلے سے ہے، وہ چونکہ یہ یا ہے نا تو یا کہتی ہے کہ جو مجھ سے پہلے لفظ ہوگا اس پر زیر ہوگی، تو زیر پہلے سے تھی اور پھر آ گیا ضمہ، تو اس لیے ضمہ آ نہیں سکتا، تو اس لیے مقدر ہے. اور یا ضمیر مضاف الیہ اور مجرور متصل ہے. یہ مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر کیا ہوگا؟ یقولو کا فاعل. اور وہ کہتا ہے، اور یاد ہوگا آپ کو شاید اس سے پہلے میں نے آپ کو بتایا ہو کہ قالا یقولو کا عام طور پر جب یہ معنی میں ہوتا ہے نا تو اس کا جو مفعول ہوتا ہے وہ پورا جملہ ہوتا ہے. اس کا فاعل یقولو کا، وہ کہتا، اچھا ہاں سوری، اچھا ہاں یہ یقولو جو ہے نا یہ، ہاں ربی تو ہم نے مبتدا کہا نا، ٹھیک ہے یہ اسی پہ ہے. تو یقولو میں یہ ہوا یہ والا ہوا یہاں پر بھی ہے اور یہاں پر بھی ہے، یہ ہے وہ کہتا ہے. اچھا وہ کہتا ہے، وہ کیا کہتا ہے؟ وہ جو کہتا ہے نا وہی مفعول ہوگا اس کا، اور وہ انسان کہتا ہے ربی اکرمنی، اور یہاں پر یہ آخر میں یا بھی تھی. یہ کیسے پتہ چلا یا تھی؟ یہ اس نون سے پتہ چلا. یہ جو کیونکہ آخر میں نون نہیں ہونا چاہیے نا ماضی میں، آخر میں جو نون ہے نا یہ نون نہیں ہونا چاہیے نا، اکرامہ ہوتا ہے نا، تو اکرامہ نا تو نہیں ہوتا. تو اس سے پتہ چل رہا ہے کہ یہاں پر ایک یا محذوف ہے. سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی بات؟ یہ جو یا متکلم کی ہوتی ہے، یا متکلم کی ہوتی ہے، یہ فعل ماضی کے ساتھ جب لگتی ہے، دارا با اس نے مارا اور مجھے مارا تو کیا ہوگا؟ تو یہ ہونا چاہیے دارا بی مجھے، لیکن فعل کے نیچے زیر نہیں آتی. تو ہم پھر کیا کرتے ہیں؟ ایک نون لگاتے ہیں جس کو کہتے ہیں نون وقایا، یعنی بچانے کے لیے، جس نے فعل کو زیر سے بچایا. یہ تو اگر میں یہ حذف کر دوں، دارا بن اکرم من ہے نا، دارا بن، تو یہ نون تو فعل ماضی نہیں ہوتا. اسی سے پتہ چلا کہ یہاں پر یا ہے. اور وہ یا حذف کیوں ہوئی؟ وہی وہ جو نظم اور نسق ہے نا اس کو برقرار رکھنے کے لیے. دیکھ رہے ہیں یہاں پر بھی وہی والی بات ہے. تو اکرامہ فعل ماضی اور مبنی فتح پر ہے، نون وقایا ہے، اور اس کے اندر بھی ہوا ضمیر فاعل ہوگی
اکرمانی اس نے مجھے عزت دی، یہ ہوا، یہ والا ہوا یہاں پر بھی ہے، اکرمانی میں بھی ہوا ہے جو اس کا فاعل ہے، اور یا ضمیر منصوب متصل محل نصب مفعول بہ، صحیح، یا ضمیر منصوب متصل، ضمیر منصوب متصل فعل کے ساتھ ہے نا، محل نصب مفعول بہ، اور فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ خبریہ بن کر کیا ہوگا؟ محل رفع خبر ہوگی ربی کی، میرے رب نے مجھے عزت دی۔ جی اکرمہ کا فاعل ہوا ہے، لیکن آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ یہ لوٹے گا کس طرف؟ یہ اگر بات کر رہی ہیں تو بالکل آپ اسی طرف لوٹائیں، صحیح نا، ہے تو ہوا، تو فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ بن کر محل رفع ہوگا، اور یہ بن جائے گا خبر کس کی؟ رب کی، میرے رب نے مجھے عزت دی، واضح ہے نا، میرے رب نے مجھے عزت دی، تو یہ ہوا مبتدا اور یہ ہوا خبر۔ اب مبتدا اپنی خبر کے ساتھ مل کر جملہ اسمیہ خبریہ بن کر کیا ہوگا؟ پھر محل کیا ہوگا؟ محل رفع نہیں، محل نصب، کیوں؟ مفعول بھی ہوگا یقولو کا، یہ ہے نا یقولو، وہ کہتا ہے، وہ کیا کہتا ہے کہ میرے رب نے مجھے عزت دی، اور یقولو فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی کے ساتھ مل کر خبریہ بن کر کیا ہوا؟ جواب شرط بھی ہے اور جواب خبر بھی ہے، انسان کی خبر بھی ہے، انسان کہتا ہے، یہی لکھا نا ہم نے یہاں پر، الانسان یقولو، انسان کہتا ہے، تو یہ مبتدا اور یہ کیا ہے؟ خبر، اور جواب شرط کس کا ہے؟ اذا کا، سوری اذا کا نہیں، جی اذا کا بھی ہے، اور اما کا، مقولہ ہے، بالکل مقولہ ہے، یعنی مقولہ مطلب وہی ہے، ہم اس کو مفعول بنایا نا ہم نے، تو اس کو آپ اس کو مقولہ کر دیں، مقولہ کہہ سکتے ہیں، یعنی وہ مقولہ کہتے ہیں نا، چونکہ ہم نے یہ کہا نا، ہم نے چونکہ یہ کہا کہ یہ مفعول ہے، اس کا تو وہی مقولہ ہی ہے، واضح ہو گئی بات؟ کس کو؟ ہاں، یعنی پھر دیکھیے قال یقولو جو ہے نا یہ لفظ، اس کے بعد جملہ آتا ہے، اور وہ جملہ کیا ہوگا؟ مفعول ہوگا قال یقولو کا، اور وہ جملہ اسمیہ بھی ہو سکتا ہے اور فعلیہ بھی ہو سکتا ہے، صحیح، اور یہاں پر جملہ اسمیہ ہے یہ، تو اس لیے مبتدا ہے اور اس کی یہ خبر ہے، تو یہ شروع میں ہے یقولو، وہ کہتا ہے، بات ختم ہوگی، وہ کیا کہتا ہے؟ اگر آپ نے یہ کہا کہ مجھے سر فیض نے کہا، اب جو بات بتائیں گے آپ تو وہ پورا جملہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ہاں جملہ ہوگا پورا، جملہ نہیں ہوگا تو بات ہی نہیں ہوگی پھر۔ اب جملہ بن کر مجھے سر فیض نے کہا، تو اب کہا کی جو بات ہے نا یہ، وہ اس کا مفعول بنے گا، وہ مقولہ ہوگا، لیکن جملہ پورا ہوگا، ورنہ تو بات ادھوری ہوگی، ٹھیک ہے نا، وہ جملہ پورا ہوگا، جملہ فعلیہ ہوگا یا اسمیہ، یعنی یہ ہے مبتدا، اس کو ہٹا دیتے ہیں تو بات پوری ہے، یعنی جملے کا مطلب یہ کبھی بھی نہ سمجھیں آپ مبتدا کا مطلب کہ وہ یہاں پہ آئے گا، کیونکہ اس کے اندر تو بہت سارے جملے ہیں نا، اور چھوٹے چھوٹے اور جملے ہیں بہت سارے، تو وہ جملہ ہوگا مطلب ہر جملے کے شروع میں آئے گا۔ اب ذرا دیکھیں جملوں کو الگ کر کے دیکھا کریں، جملہ الگ کہاں پہ ہو جائے گا؟ فعل، فاعل، مفعول،
اور مفعول کے ساتھ اگر جار مجرور مضاف مضاف الیہ مکمل ہوگا اور توابع بھی ہو سکتا ہے. اب ذرا کو چھوڑا الگ کر دیں تو یہ جملہ پورا ہو گیا تھا. اور فَأَمَّا الْإِنسَانُ چونکہ یہ بات بہت لمبی ہو گئی تو اس کی خبر بہت بعد میں آئی، لیکن یہ ہے یہ جملہ، اور اس کے بیچ میں یہ ایک مکمل جملہ آیا ہے، ایک مستقل جملہ آیا بیچ میں، اور یہ بھی ایک مکمل جملہ آیا ہے، اور یہ بھی ایک مستقل جملہ ہے، اگرچہ ان کا تعلق پیچھے سے ہے، اور جب تعلق ہے تو اس کا محل بھی ہے. تعلق ہے مطلب کیا کہ یہ اس کے اوپر معطوف ہوا تھا تو اس کا محل بھی بن گیا تھا. اس جملے کا براہ راست کوئی تعلق نہیں تو اس کا محل بھی نہیں، ایسا ہے نا. اس جملے کا براہ راست کوئی تعلق نہیں تو اس کا محل بھی نہیں. اب اس جملے کا بھی چونکہ تعلق ہے پیچھے سے اور وہ انسان کے ساتھ تو اس کا محل بھی ہے، اور اس جملے کا بھی تعلق ہے، اور پھر یہ بھی ایک جملہ ہے. واضح ہے نا. الانسان کی خبر تو یہی تو ہے نا، یہ کہا نا الانسان یقول، نہیں یہی ہے یقول. تو یعنی یہ اس کا جوابی شرط بھی ہے بالکل. ہاں جہاں تک انسان کی بات ہے تو وہ کہتا ہے، ٹھیک ہے نا. جہاں تک عبد الرؤف کی بات ہے تو وہ ہمیشہ جلدی آتا ہے، تو یہ شرط اور جوابی شرط ہو گئی پوری. ایسا ہے کہ نہیں؟ لیکن آج مجھ سے پہلے آ گئے. آپ کو پتہ ہے میں یہاں سے گھر واپس گیا ہوں یونیورسٹی کے گیٹ کے پاس سے. اصل میں یہ شیٹ بھول کر آیا تھا گھر پہ تو واپس گیا تھا، تو اس لیے آپ سب لوگ سمجھ رہے ہوں گے آج ہم بہت جلدی آ گئے. تو میرے خیال میں ٹائم ہمارا پورا ہو گیا. جی کوئی بات پوچھ رہے تھے کیا؟ کون پوچھ رہا ہے؟ جی بالکل ایسا ہے. اذا بھی نہیں، خبر تو یقولو ہے. ہاں واپس یعنی ہم نے اس کو الگ الگ کیا ہے نا. اس کا جوابی شرط یہ تو اذا کا یہ جملہ جو ہے نا، یہ والے جملے جو تھے یہ محل جر اذا کے ساتھ، اذا کی وجہ سے یہ مضاف الیہ ہوئے تھے. یہ جو ہے یہ ہاں یہ دیکھیں ذرا، پھر خاموش ہوں. ذرا ہو سکتا ہے کہ بات جب لمبی ہو جاتی ہے تو آپ خود بھول جائیں. دیکھیں ہم نے یہ کہا کہ یہ جو جملہ ہے یہ معطوف ہوا تھا اس جملے پر، ایسا ہے، اور یہ بھی معطوف ہوا کس پر؟ اس پر. اور یہ جملہ فعلیہ خبریہ بن کر کیا ہوا تھا؟ محل جر مضاف الیہ ہوا تھا اذا پر. اور مضاف الیہ اس کا مطلب ہم نے یہ بتایا تھا کہ اذا کا مطلب وقت ہوتا ہے، اور اس کے بعد جو فعل ہوگا اس کا مصدر نکال کے لگا دیں تو بات صحیح ہو جاتی ہے. یعنی اصل میں یہ تعویل کرتے ہیں ہم، یعنی ہم جو مضاف الیہ بناتے ہیں نا، یہ تعویل مصدر کر کے اس کو ہم مضاف الیہ بناتے ہیں، ورنہ براہ راست جملہ مضاف الیہ نہیں بنتا نا. اس کی تعویل کرتے ہیں مصدر میں. جی نہیں ما تو زائدہ ہے، اذا کے بعد بہت دفعہ ما زائدہ ہی آتا ہے. جی اٹینڈنس کے لیے آ جائیں.